بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم کربلا بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی وسوسہ کسی کو آتا ہوگا کہ یہ کربلا بیان کرنا کس کا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ 26 سال سے یہ دیوانہ بول رہا ہے، یہ دیوانے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہم اکیلے نہیں بولتے، پوری دنیا میں جتنے خوش عقیدہ اہل ایمان ہے وہ داستان کربلا بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس محفل میں آپ کو کربلا شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے کربلا کب بیان ہوا، کربلا کس نے بیان کیا، کربلا بیان کرنے والا سب سے پہلا خطیب کون ہے، کربلا سننے والا سب سے پہلا سامع کون ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا کیسے، اور کربلا سنی کیسے جاتی ہے؟ اس لیے کہ کربلا سننے پر بھی وقت کے خوارج زدہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کربلا ٹھیک ہے بیان کر دی جائے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کتنے ٹائم میں ہوا، جتنے ٹائم میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے ٹائم میں کربلا ہو گیا، یہ 10 دن کربلا میں کیا بیان ہوتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آئیے ذرا کربلا کا سب سے پہلا خطیب کون ہے اس کو میں پہلے مشکات شریف کی حدیث، سب سے پہلے نمبر 1 مشکات شریف، نمبر 2 الصواعق المحرکہ، نمبر 3 جو سیاح کی کتابیں ہیں، سیاح میں سے تقریباً 3 کتابیں، سیاہ ستہ میں سے تقریباً 3 کتابیں، اس کے بعد ترمذی شریف، یعنی اسی سیاہ میں ترمذی شریف ہی آتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اور آپ آگے چلے نظم العالی، اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، الفاظ مختلف ہے اس کا اتنے مجموعہ۔ جب امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام علی مقام کی ولادت ہوئی، ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چچی امی حضرت ام الفضل بارگاہ رسالت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے بڑا بھیانک ہے اور اس کو بیان کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے؟ دیکھیں خواب ایسا ہوتا ہے دکھتا کچھ ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سیدہ ام الفضل جو تھی حضرت عباس کی بیوی، حضور علیہ السلام کی چچی امی، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، تو مجھے اس سے بہت وحشت ہے، خوف ہے، اللہ خیر کرے کیا ہوگا؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے چچی امی، کہ یہ خواب یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی اور وہ پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا اور اس کو مجھ سے ایسے ہی نسبت ہوگی جیسے انسان کے گوشت کے لوتھڑے کو اس کے جسم سے نسبت ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، سیدہ کے یہاں شہزادے کی ولادت ہوئی، ام الفضل کے گود میں دیے گئے۔ حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہے، حضور کی چچی امی کہتی ہے کہ میں امام حسین کو رسول اللہ کی گود میں نے دیا، اور گود میں دینے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کسی کام کی طرف توجہ کی، تو جب میں کام کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول حسین کو گود میں لے کر رو رہے ہیں اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، گوشت جو ہے وہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اور پھر جو ہے آنسو سے ریش مبارک تر ہو رہی ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خیر فرمائے، حضور یہ تو بتائیں آخر کیا ہو گیا، بچے کی ولادت پر آپ رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چچی امی ابھی ابھی جبریل تشریف لائے تھے اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس بیٹے کو ان قریب وادی تف کے اندر، تف کہتے ہیں یہ کسی دریا کے کنارے کو، اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ عراق کی سرزمین پر، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے نینوا کی سرزمین پر، یعنی 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کربلا حضور کے سامنے بیان فرمایا۔
کم و بیش 5 مرتبہ. یہ 5 مرتبہ تو یہ میری اپنے بہت ایک طالب علم کے حیثیت سے میں 5 بار عرض کر رہا ہوں. اگر اور بھی کتابیں پڑھی جائے تو کتنا نکلے گا نہیں پتا، لیکن مجھے جو نظر آیا، جو مجھے ملا، وہ 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کربلا کو بیان فرمایا. اور آپ کو حیرت ہوگی، جب جبریل علیہ السلام نے کربلا بیان کیا، حضور علیہ السلام رو پڑے کربلا کو سن کر کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. دوسری اولادوں کو، دوسری بیٹیوں کے بچوں کو نواسا نواسی کہا ہے، لیکن یہ دونوں شہزادوں کی شان ہے. ان کو حضور نے بھی بیٹا کہا اور ان کو اللہ نے بھی قرآن میں حضور کا بیٹا کہا ہے. ابناءنا و ابناءکم، قیامت تک ڈنکا بجاتا رہے گا قرآن کے اس پیغام کی شکل میں کہ یہ پیدا علی سے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہیں نبی کے بیٹے، رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے آقا فرماتے، میں نے پوچھا جبریل کیا میری امت ان کو شہید کر دے گی؟ حضور ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، آل اولاد کے ساتھ شہید کیا جائے گا. اور پھر فرمایا اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی بھی لا کر کے دوں. اور پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں کی مٹی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیش کی، جسے ہم کربلا کہتے ہیں. سب سے پہلے کربلا جس نے بیان کیا، اللہ اکبر، وہ ذات سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے. سب سے پہلے جس نے کربلا سنا وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے. اور جب کربلا بیان ہو رہا تھا تو جبریل بھی رو رہے تھے اور سننے والے مصطفیٰ جان رحمت بھی رو رہے تھے. آج یہ کہا جاتا یہ روتے کیوں ہیں امام حسین کے نام پہ؟ یہ رونا تو وہ فلاں کا طریقہ اور فلاں کا طریقہ. میں نے کہا سب سے پہلے جس نے کربلا سن کر آنسو بہائے ہیں وہ محمد الرسول اللہ سید المعصومین کی ذات ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حسین سن کے رونا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اور یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے. کوئی ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کے روتا ہے، کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی گانا سن کے روتا ہے، کوئی داستان کربلا سن کے آنسو بہاتا ہے. نصیب کی بات ہے. کسی کو رونا نصیب ہوا زانی شرابیوں پر، کسی کو رونا نصیب ہوا سیدہ کی آل پر. اور یاد رکھنا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو سیدہ کے لالوں پہ روتے ہیں اللہ انہیں دنیا کی مصیبت میں کبھی نہیں رلاتا. انشاءاللہ وہ قیامت میں بھی انشاءاللہ غم سے محفوظ رہیں گے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی یہ تو ہوئی کربلا کا بیان اور کربلا کی مٹی لانے کا بیان. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو کربلا لے کر بھی جایا گیا، یعنی کربلا رسول اللہ امام حسین کے پہنچنے سے پہلے بھی پہنچے. اس روایت کو بیان کیا ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی ہمیں نظر نہیں آئے. پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے، یہ وہ والا خواب نہیں ہے جو ہم شہادت کے بعد کا بیان کریں، یہ شہادت سے پہلے کی روایت، ذمہ داری میری حوالے کی، آپ اس پہ نہ گھبرائیں. تو یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے. رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر قبل مجھے جبریل ایک مقام پر لے گئے تھے، وہ وادی تف فا مشدد پڑھا گیا، وادی تف یعنی دریا کا کنارہ. اور مجھے وہاں دکھایا گیا کہ یہاں حسین شہید ہوں. میں نے مشاہدہ کیا اس جگہ کا. واقع کربلا خاندان رسول میں اتنا مشہور تھا کہ گھر والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس جگہ میں کربلا میں، جسے ہم کربلا ہی کہہ لیں اب، کربلا میں اونٹ کہاں بیٹھیں گے، کجاوے کہاں رکھے جائیں. کجاوے جو اونٹ کے اوپر کے حصے ہوتے ہیں وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کو کجاوے کہاں رکھے جائیں. اور کربلا جب بیان ہوا ہر بیان کرنے والا رویا. ایک روایت سن لے، حدیث، بلکہ حدیث کیا وہ اثر ہی کہیں اس کو، کیونکہ صحابی کے قول کو اصطلاح میں اثر کہتے ہیں. تو بیان کیا گیا کہ حضرت مولائے کائنات جب صفین کی جنگ میں جا رہے تھے، جنگ صفین میں جا رہے تھے، تو مولائے کائنات کے سارے بیٹے ان کے ساتھ تھے بشمول حسنین کریمین کے. حسنین کریمین بھی ساتھ تھے اور
محمد بن حنفیہ، غازی عباس، سارے بیٹے ساتھ تھے۔ تو مولا مشکل کشا صفین کو جاتے جاتے آپ کچھ رستے سے ہٹے، اور راستے سے ہٹنے کے بعد آپ فرات کے کنارے پر گئے، اور جب فرات کے کنارے پر پہنچے تو مولا مشکل کشا اتنا روئے کہ روتے ہوئے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اچھا، مولا مشکل کشا کی جو داڑھی تھی، اگر اس کے بھیگنے کے بارے میں کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مولا کائنات کی داڑھی تھی جو وہ پورے سینے کو گھیرے ہوئے، بڑی داڑھی تھی سینے کو گھیرے ہوئے، اور وہ روئے، داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ جو آپ کی بڑی بڑی آنکھیں، گول سا چہرہ، چمکتی ہوئی رنگت، بہت خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو کہا جاتا ہے۔ خارجی مصنفین کے علاوہ جتنے خوش عقیدہ مصنفین نے آپ کا حلیہ لکھا، یہی لکھا کہ علی تھے بہت خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے، پوری نسل حسینوں کی ہے، حسن والوں کی۔ تو روئے، اور جب روئے اور آنسو بہائے تو پوچھا گیا کہ مولا آپ رو رہے؟ اس لیے کہ مولا علی کو جلدی کسی نے جنگ کے ماحول میں روتے نہیں دیکھا، اور اب یہاں فرات کے کنارے صفین کو جاتے ہوئے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مقام ہے جس مقام پر میرا بیٹا حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہوگا۔ اور پھر فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں کجاوے رکھے جائیں گے، اور آپ رو پڑے۔ یعنی کربلا میں مولا حسین کے پہنچنے سے پہلے مولا علی پہنچے ہیں، نشاندہی فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل بتائی کہ گھر کے بچے بچے کو پتا تھا، خود امام حسین کو بھی پتا تھا کہ مولا حسین پاک کی شہادت ہو۔ لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کرتی ہے، نہ مولا علی دعا کرتے ہیں اللہ یہ واقعہ ٹل جائے، بچ جائے ہمارا حسین، نہیں، کوئی دعا نہیں کرتا۔ دعا کی جا رہی تو یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ ہمارے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ واقعہ کربلا کتنا تفصیل سے گھر والوں کو پتا تھا۔ ایک دو بات سن لیں پھر بات مکمل ہوتی ہے۔